جو طالبان علم حدیث ہیں ان کے لیے حضرت برا بن عازب، میں 3-4 حدیثیں بیان کروں گا۔ حضرت برا بن عازب راوی ہیں، اور یاد رکھ لیں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ کیا؟ مر ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا رجل محمد، حضور علیہ السلام کا چہرہ پاک دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا تھا۔ 3 بتائے جاتے ہیں نا۔ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ 3 سوال نہ بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں۔ یہ 3 سوال نہ صحیح بخاری میں ہیں، سب سے بڑی کتب حدیث کی کون سی ہیں؟ بخاری و مسلم، دونوں میں نہیں ہیں۔ یہ ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ ابو داؤد میں ہے اور دیگر کتب میں ہیں جو صحیح بخاری مسلم کے بعد نچلے درجے کی کتابیں ان کے بعد۔ تو سنن ابی داؤد میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ اس میں فرمایا کہ جب آپ میت کو دفنا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر فرشتے آتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ زیادہ چیزیں بیان ہو سکیں، وہ آ کے پوچھتے ہیں یا ھذا مر ربک، اے بول تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ وما نبیک، اور تمہارا نبی کون ہے؟ پھر آگے جو مسلمان مومن ہے وہ جواب دیتا ہے۔ یہ حدیث برا بن عازب راوی ہیں اور دیگر کتب سے ہے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ بخاری میں نہ مسلم میں، ان سے نچلے درجے کی کتب حدیث صحاح میں اور دیگر کتب میں ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ اس کا حوالہ دے دیا میں نے آپ کو۔ اب آپ آ جائیے بخاری اور مسلم کیا کہتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ بتاتی ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا۔ میں تینوں سوال مانتا ہوں، میرے بارے میں کوئی نیا عقیدہ نہ سمجھ لیں اپنا، میں تینوں مانتا ہوں، مگر میں بتا رہا ہوں کہ یہ 3 سوال نہ صحیح بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں، صحیحین سے نچلے درجے کی کتابوں میں ہیں، سنن ابی داؤد اور دیگر کتب میں۔ امام بخاری نے 3 سوالوں کی روایت نہیں بیان کی، امام مسلم نے 3 سوالوں کی حدیث کو روایت نہیں کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا امام تو حدیث میں کوئی نہیں، بولیے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی سوال ہوگا۔ اب ٹکراؤ آ گیا بخاری اور مسلم کی صحیحین کی روایت میں اور نچلے درجے کی کتب صحاح کی روایت میں ٹکراؤ آ گیا، مگر ٹکراؤ نہیں، پھر تطبیق کریں گے، جوڑیں گے معنی کو۔ بخاری اور مسلم کہتے ہیں کہ 3 سوال کا ذکر کوئی نہیں ان کی روایت میں، ایک ہی سوال ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ان العبد اذا وضع فی قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرأ نعالهم اتاه ملکان یقعدانه فیقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری۔ یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کو اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث نمبر 1308 جا کے مطالعہ کیجئے۔ پھر کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1673، صحیح مسلم کتاب الجنہ و صفت نعیمہا حدیث نمبر 2200، پھر ابو داود میں بھی ہے، نسائی میں بھی، احمد بن حنبل، ساری کتب صحاح میں یہ حدیث، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ۔ اگر متفق علیہ حدیث کچھ اور بتائے اور نچلے درجے کی کتب حدیث اس سے مختلف مضمون بتائے اور تطبیق نہ ہو سکے تو کس کو اختیار کیا جائے گا؟ متفق علیہ کو۔ درست قاعدہ ہے نا؟ یہاں تطبیق ہے، آگے چلتے ہیں۔ مگر امام بخاری نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے دفنانے والے جب چلے جاتے ہیں، اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، عام میت بھی واپس جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں، اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ ہم جھگڑے کرتے پھرتے ہیں، خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ عام میت پلٹ کے جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، آپ کہتے ہیں اولیاء قبروں میں آپ کا سلام نہیں سنتا۔ ہم کس چکر میں، ہم نے عقیدے کہاں سے لیے ہیں؟ ہم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے؟
آقا فرماتے ہیں عام میت سنتا ہے قبر میں لیٹا ہوا جوتوں کی آہٹ. اور اگر ہم سمجھیں کہ اولیاء اور صلحاء جو عام میت سے اونچے درجے وہ قبر پہ آنے والوں کو نہیں سنتے، یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ جب لوگ مر جاتے ہیں تو فرشتے آ کے اٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر ایک ہی سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد. جب پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے تو سوال کا جواب لیک آؤٹ نہیں کرتے، مشکل میں ڈالا، بتاؤ اگر جانتے ہو تو رب کون ہے. پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے تو جواب کا اشارہ نہیں دیتے. اللہ نے اپنے سوال میں اور اپنے دین کے سوال میں مشکل رکھی ہے، اشارہ نہیں دیا. جب محبوب کا پوچھا ہے تو تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا ہے کہ میرے محبوب کے امتی گھبرا نہ جائیں، میرے محبوب کے امتی یا رسول اللہ کہنے والے کہیں مشکل میں نہ آ جائیں، بھرے میرے سوال کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے دین کا سوال اس کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے مصطفیٰ کے سوال میں کوئی فیل نہ ہو. آسانی کی. فرمایا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ ساتھ ہی فرشتے بولتے ہیں لے محمد، ان کا نام محمد ہے. ہائے ہائے، پرچہ بھی دے دیا، کویسچن پیپر بھی دے دیا، جواب لیک آؤٹ بھی کر دیا، آسانی پیدا کر دی. اس ہستی کا نام محمد ہے. ایک ہی سوال بخاری اور مسلم متفق علیہ. تو میں نے آپ کو سارے حوالے دے دیے، آپ پوری بخاری اور مسلم اٹھا لیجئے. کہیں بخاری اور مسلم میں اللہ کی عزت کی قسم میں نے کئی بار، مگر حرم مدینہ میں اور حرم مکہ میں اول لفظ سے آخر لفظ تک بخاری اور مسلم کے ختم کیے، ایک ایک لفظ ختم کیا، اپنے بیٹے کو پڑھایا حرم میں. اور کئی بار زندگی میں کوئی شخص بخاری مسلم میں مجھے 3 سوال دکھا دے، میں اپنا عقیدہ بدل لوں گا. بخاری اور مسلم ایک ہی سوال بتاتی ہے، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اور ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک نقطہ اور دیکھیے، وہاں سادہ سوال ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، مگر جب یہ سوال ایک ہی ہے، اس میں پوچھا ما کنت تقول. کانا یکون جب مضارع پر آتا ہے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا جب قبر میں پردے اٹھا دیے جائیں گے اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا، ملائکہ کے ہاتھ میں گرز ہوں گے کہ کیا جواب دے پاتا ہے یا نہیں. جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو ہر بھولے ہوئے کو بھی سبق یاد آ جائے گا، پتہ چل جائے گا یہ تو مصطفیٰ ہے، چونکہ شان آشکار ہو جائے گی. تو فرمایا یہ نہیں پوچھنا کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، یہ نہیں پوچھنا. فرشتوں پوچھنا ما کنت تقول، جب تقریر کرتا تھا جامع مسجد میں منبر رسول پر تو تب کیا کہتا تھا، جب جلسے کرتا تھا اور ذکر آتا تھا میرے مصطفیٰ کا، ما کنت تقول گلے پھاڑ پھاڑ کر تب کیا کہتا تھا، جب کتابیں لکھتا تھا تو میرے محبوب کی شان میں کیا لکھتا تھا. یہ نہ بتا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت کو اگر مان گیا. ارے جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا، دونوں ہاتھ اٹھا کے سیدی و مرشدی، ارے سیدی و مرشدی. تو فرمایا یہاں تو جب کوئی اور شے نظر نہیں آئے گی سوائے 2 فرشتوں کے جو پوچھ رہے ہیں، اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو پھر تو سب عقیدے کی سمجھ آنی ہے. پھر کیسے انکار کرو گے، پھر تو سب سیدھے ہو جائیں گے. فرمایا آج کا سیدھا ہونا قبول نہیں ہے، آج پہچان لو قبول نہیں ہے. بتا وہ زندگی بھر کیا کہا کرتا تھا.
ما کنت تقول. تقریریں کرتے ہوئے حضور کی شان گول کر کے آگے گزر جاتا تھا یا رک کے کھول کھول کے بیان کرتا تھا؟ جب شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جب حضور کی شانوں کا، آپ کے رخ و رخسار کا، میرے محبوب کے گیسوؤں کا، میرے محبوب کے چال چلن کا، میرے مٹھن کا، میرے محبوب کے حسن کا، جمال کا، کمال کا، عظمت کا جب تذکرہ آتا تھا تو تیرا چہرہ کھل اٹھتا تھا یا مروڑ آ جاتے تھے. جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی، جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی، جب میرے محبوب کی عظمت کے تذکرے ہوتے تھے، اس وقت تیرے چہرے کا رنگ کیسا ہوتا تھا؟ کھلتا تھا یا پیلا ہو جاتا تھا؟ اور جب خطاب کرتا تھا حضور کی شان میں، ایسے دو چار جملے بول کے گزر جاتا تھا یا ساری رات اسی پر لگا دیتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد. بول کیا کہا کرتا تھا؟ کیا خوبصورت. وہ عقیدہ پوچھا جائے گا جو اس دنیا میں رہا. تو فرمایا پھر مومن بتائیں گے کہ یہ حضور ہیں، اور باقیوں کو یہ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی. امام بخاری مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی سوال ہوگا. فرشتے کہیں گے چھوڑے باقی گلاں نوں، اے دس اس سونے دے بارے چ کی آکھنا ہوں دنیا چ. وہ باقی تبلیغاں تیریاں سن لواں گے، وہ ساری تبلیغاں، تیری تقریراں، تیری تبلیغاں، تیری کتاباں، تیرے مدرسے سارے دیکھے جان گے. پہلے دس اس سونے دے بارے چ کی آکھنا. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہی حضرت انس بن مالک، پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ روایت کرتی ہیں، پھر بخاری کتاب الوضو میں، اور پھر بخاری کتاب الجمعہ میں، پھر بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں، اور مسلم باب الاقتداء بسنن رسول اللہ، مسلم کتاب الکسوف، اور پھر مالک کی موطا، سب کتب میں پھر متفق علیہ دوسری حدیث دے رہا ہوں. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لقد اوحی الی، فرمایا یہ مسئلہ قیاس اور اجتہاد کا نہیں، مجھ پر وحی کی گئی ہے، مجھ پر وحی کی گئی ہے. انکم تفتنون فی القبور، قبر میں تم آزمائے جاؤ گے، تمہارا امتحان ہوگا، تمہارا ٹیسٹ ہوگا. لوگوں، آج کی کانفرنس کا مقصد، میرے جو خطاب کا موضوع یہ ہے، اس امتحان کی تیاری کر لو جو پوچھا جانے والا ہے. بوٹی نہیں چلے گی اس وقت، پاکستانی ہے نا بوٹیوں کے عادی. تیاری کر لو. فرمایا آقا علیہ السلام نے تو کیا ٹیسٹ ہوگا؟ ٹیسٹ سادہ ہوگا. فرمایا پوچھنے والے آئیں گے، یؤتی احدکم فیقال ما علمک بہذا الرجل. دسو کی کہندا سے تو اس محبوب دے بارے، تیرا علم اور عقیدہ کیا تھا؟ بیٹے حالات حاضرہ ہی کر رہا ہوں، ہوتے رہیں گے. حالات حاضرہ پہ بھی 2 منٹ کر دیں. آقا سے بڑھ کر بھی کوئی حالات حاضرہ ہیں؟ کیا باتیں کرتے ہیں آپ سیاست کی بات چاہتے ہیں نا کرنا. ہر شے میرے آقا کے نالین پر قربان ہے. حالات ماضیہ بھی، حالات حاضرہ بھی، حالات مستقبلہ بھی. تو وہ فرماتے ہیں کہ کیا کہتا، ایک ہی سوال امام بخاری مسلم میں، حضرت اسماء بنت ابی بکر. ہم تو جیتے حضور کے لیے ہیں، مرنا حضور کے لیے ہے، ہمارے حالات ہی یہی ہیں سارے. تو اسماء بنت ابی بکر کا بھی یہی روایت صحیح بخاری اور مسلم کی. آگے چلیے، یہ بھی متفق علیہ اور لفظ بخاری کے بیان کیے. پھر تیسری، عن ابی ہریرہ، ایک اور روایت صحیح بخاری مسلم سے لا رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ منکر نکیر آئیں گے، بٹھا کر فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل. دسو بھائیا اس ہستی دے بارے کی کہندا سا، کی تقریراں کردا سا. ایک ایک لفظ تقریروں کا ریکارڈ ہو رہا ہے، پکڑ لیا جائے گا. کیا کہا کرتا تھا؟ یہی بخاری مسلم کی تیسری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت بڑا عجیب جملہ ہے. وہ
ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ، دونوں کی اکٹھی روایت ہے، یہ مسند احمد بن حنبل اور ابن ماجہ میں یہ بھی حدیث صحیح ہے، فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال اما فتنۃ القبر، بڑے توجہ طلب لفظ ہے، فرمایا فبی تفتنون وعنی تسألون، آقا نے خود فرمایا فبی تفتنون وعنی تسألون، صرف میری ذات اور میری شان کے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا۔ اب یہ نص سری آ گئی، وعنی تسألون، اور آقا نے فرمایا میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آقا نے خود قصہ ہی تمام کر دیا، میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ثم یقال له فیم کنت، اب آگے میں اس کی تعبیر میں آ جاؤں گا۔ یہ سب وہ احادیث ہیں، اور وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ابو داؤد اور نچلے درجے کی کتابوں میں 3 سوال آئے ہیں، بخاری مسلم میں کہیں 3 سوال نہیں آئے۔ اب تطبیق کی طرف آتے ہیں تو 3 ہی سوال ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ کیا امام بخاری مسلم کو روایت نہیں ملی؟ وہ درجہ صحت میں نہیں ہے، قبول نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے اس کو؟ کوئی جواب ہے؟ 2 تطبیقات ہو سکتی ہیں، صرف تطبیقین، 3 سوال حق ہیں اور 1 سوال بھی حق ہے بخاری مسلم کا۔ تطبیق یہ ہے، 2 میں سے جو چاہیں اپنا لیں، آپ کو آپشن دیتا ہوں، میرا کوئی جھگڑا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تطبیق پوری امت کی ہو جائے، نقطے پر اکٹھے ہو جائیں، جھگڑے ختم ہو، تفرقہ ختم ہو، امت وحدت پہ آ جائے، مگر وحدت کی کوئی بنیاد بھی تو ہو، وہ بنیاد عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ اچھا، تطبیق کی طرف آ رہا ہوں، اور تطبیق وہ دیتا ہوں جو پھر آگے حدیث سے مل جائے گی۔ ایک تطبیق تو یہ ہو سکتی ہے، یہ جواب محدثین نے دیا کہ یہ جواب قبول کیا جائے کہ سوال تو 3 ہوں گے، مگر بخاری مسلم نے 1 کیوں بیان کیا صرف؟ وہ یہ ہے کہ سوال 3 ہوں گے، پہلے 2 سوال آپشنل ہوں گے اور تیسرا کمپلسری ہوگا۔ کیا تطبیق ہے؟ ایک تطبیق یہ ہے، یاد رکھ لیں، اگر مر ربوں کا، تمہارا رب کون ہے، جواب آ گیا تب بھی دوسرا سوال ہوگا، اور جواب نہ آیا تب بھی دوسرا سوال ہوگا، یہ طے ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں، سن لیں، کوئی اختلاف نہیں۔ جواب نہ آیا تو مسئلہ نہیں کہ اب کام تمام، اس کو پہلے ہی جواب نہیں آیا لہٰذا فرشتوں کو اٹھاؤ، گرز مارو، اس کو عذاب دو، نہیں۔ اگر نہیں آیا کہ میرا رب کون ہے، اس کو دوسرے سوال کا موقع دیا جائے گا۔